الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ 1442 ہجری اور شعبان کا اختتام ہے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کا چوتھا رکن روزہ اس ماہ کا فرض ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 اور صحیح مسلم کی 16 نمبر روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت۔ معلوم یہ ہوا کہ اس ماہ مبارک رمضان کے روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ مسلمانوں، اس موقع کو غنیمت سمجھو، اللہ رب العالمین کا عطیہ سمجھو، ورنہ کتنے ہی لوگ رمضان کی آمد کا انتظار کر کے اس دنیا سے چلے گئے، انہیں رمضان تک نصیب نہیں۔ اس لیے جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ موقع عنایت کیا ہے، انہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ روزہ عبادت، بندگی، دعا اور مناجات کے ذریعے سے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان میں قرآن عظیم کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا: ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، رب کائنات نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس ماہ مبارک کی عظمت تم کیا جانو، اس میں وہ عظیم ترین کتاب نازل ہوئی ہے جو قرآن سے موسوم ہے، جس میں تمام تر لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور فرقان بھی ہے اور ہدایت کا منارہ بھی ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینے کی رات سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورۃ القدر 1 سے لے کر 5 تک۔ میرے بھائیوں، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 3۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ بابرکت رات رمضان کے مہینے میں ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کے روزے کو
رات کے قیام کو گناہوں، پاپوں، سیئات اور ذنوب کی مغفرت کا سبب بنایا ہے، جیسا کہ بخاری میں 2014، مسلم میں 760 نمبر کی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے بھائیو، کتنی عظیم فضیلت ہے جس نے رمضان مبارک کے روزے ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ رکھا، اس کے پچھلے گناہوں کو رب کائنات نے معاف کر دیا۔ اور بخاری کی 2008 اور مسلم کی 174 نمبر کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہوں کو رب کائنات نے معاف کر دیا۔ گناہوں سے معافی کے طلبگاروں، تمہارے لیے یہ بہترین موقع ہے، رب کائنات کا عطیہ ہے، تم اس سے فیضیاب ہو جاؤ، اپنے گناہوں کو دھل کر اپنے آپ کو پاک کر لو اور اپنے آپ کو صاف کر لو۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو وا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی 1898 نمبر کی روایت ہے، صحیح مسلم کی 1079 نمبر کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ اللہ اکبر! نیکی کے طلبگاروں، آؤ اپنے خالی دامن کو بھر لو ان نیکیوں سے، شیاطین قید ہیں اور تم اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کر لو۔ چھٹی خصوصیت رمضان المبارک کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات جہنم کے مستحقین کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ عند کل فطر عتقاء، ہر افطار کے وقت اللہ رب العالمین کے آزاد کردہ بندے ہیں۔ امام منذری کہتے ہیں اسنادہ لا بأس به وصححہ الالبانی فی صحیح الترغیب 987۔ اسی طرح سے البزار میں 962 نمبر کی روایت ہے، ابو سعید بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلہ، رمضان کی ہر رات اور ہر دن اللہ رب العالمین کے آزاد کردہ بندے ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور رمضان کی ہر رات اور رمضان کے ہر دن مسلم اور مومن کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ صحیح الترغیب 1002۔ ساتویں خصوصیت اس ماہ کی یہ ہے کہ رمضان کے روزے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ اور سبب ہے، گناہوں کو دھونے کا وسیلہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، صحیح مسلم حدیث نمبر 233، کہ 5 وقت کی نمازیں جمعہ سے لے کر رمضان سے لے کر اس بیچ کے تمام گناہوں کے مٹانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے۔ 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے سے اللہ رب العالمین پورے سال کے روزے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم 1164 ہے۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا، گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ نمبر 9 خصوصیت مسلمانوں یاد رکھو، جو شخص اس ماہ مبارک کے تراویح اور قیام میں امام کے ساتھ نماز پڑھا، اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، جو شخص امام کے ساتھ قیام تراویح مکمل کرنے تک ادا کرتا ہے، اس کو پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ صلاۃ التراویح صفحہ نمبر 15 اور ابو داؤد میں 1370 نمبر کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس ماہ مبارک کے دنوں میں روزہ اور رات میں قیام، اللہ رب العالمین سے مناجات، دعا، گریہ وزاری، گناہوں کی مغفرت کی درخواست۔ میرے بھائیوں، موقع کو غنیمت سمجھو، اللہ کے بندو اور اللہ کی بندیوں، اللہ رب العالمین نے یہ انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، اس انعام سے اپنے خالی دامن کو بھر لو۔ اسی طرح سے 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی 1782 اور مسلم کی 1256 نمبر کی روایت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت سے، ما منعك ان تحجی معنا؟ قالت لم يكن لنا الا ناضحان فحج ابو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال فاذا جاء رمضان فاعتمري، جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم عمرہ کر لینا، فإن عمرة فيه تعدل حجہ، کیونکہ رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے وہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر رمضان کے عمرے کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہوئے، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین پر ایمان کامل رکھتے ہوئے اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے روزے رکھو، رات کا قیام کرو اور اللہ رب العالمین سے التجا و فریاد کرو۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا